بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپی، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا جب پاس پڑا موبائل بجا تھا۔ موبائل پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر میرا دل ہول اٹھا۔ میرے لبوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، اللہ خیر کرے۔ میرے چھوٹے بھائی کی کال تھی جو شاید رو رہا تھا۔ اس کی آواز سے یہی لگ رہا تھا۔ حماد، کیا ہوا امی کو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میری آواز بلند ہوئی تو میرے شوہر بھی نیند سے اٹھ گئے اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ پتہ نہیں آپی، امی شام سے ہی سست سی تھی، کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ کہہ رہی تھی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، مگر اب تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو ہے۔ انہیں اپنے بائیں سائڈ میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، بات کرواؤ امی سے۔ نہیں آپی، میں بات نہیں کروا سکتا۔ انہوں نے مجھے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا کہ آپ پریشان ہو جائیں گی۔ ابھی میں کمرے سے باہر آ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شہزاد کو پتہ ہے؟ ہاں، وہ تو سو گئے تھے۔ میں نے دروازہ ناک کیا تو بابی نے پہلے تو کہہ دیا کہ وہ سو رہے ہیں، مگر میں نے بھی کہا کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بھائی اور بھابھی چند منٹ کے لیے امی کے پاس آئے اور معدے کی خرابی کا کہہ کر انہیں دوا دی اور چلے گئے۔ اچھا، تم پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ میں جو خود اس سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اسے تسلی دینے لگی۔ حماد نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی کہ امی اس کی غیر موجودگی سے پریشان ہو گئی ہوں گی۔ ادھر میری جان سولی پر لٹکی تھی۔ کال کٹ کی تو شوہر جو ساری بات سن چکے تھے، یہ کہہ کر پھر سو گئے کہ صبح سویرے ہی تمہیں تمہاری امی کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ مگر صبح کب ہوگی؟ میرے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ نہ جانے امی کو کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک بھی ہوئی ہوں گی یا نہیں۔ حماد الگ امی کو دیکھ کر پریشان ہوگا، وہ تو رو رہا ہوگا۔ وہ ہم دونوں بہن بھائیوں سے چھوٹا تھا، ویسے تو وہ 18 سال کا ہو چکا تھا، مگر امی کے معاملے میں وہ ہمیشہ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح بن جاتا۔ وہ حساس بھی بہت تھا۔ انہیں سوچوں میں غلطاں میں کبھی بیڈ پر، کبھی کرسی پر اور کبھی کمرے میں ادھر ادھر چکراتے ہوئے صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت میری کیا حالت تھی تمام شادی شدہ بیٹیاں سمجھ گئی ہوں گی۔ جن کے والدین پر مشکل آئے تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ اللہ کر کے رات گزری۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی اور اللہ سے رو رو کر اپنی ماں کی صحت کی دعا کی۔ اس کے بعد اپنے حصے کے کام نپٹائے، جن میں ساس سسر کا ناشتہ اور گھر کی صفائی شامل تھی، جو میرے ذمہ تھی اور مجھے ہر حال میں یہ ذمہ داری پوری کر کے جانا تھا۔ ماں میری بیمار تھیں، یہ صرف میری پریشانی تھی، سسرال والوں کو اس سے کیا غرض تھی؟ اور میرے خیال میں تقریباً یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ شوہر کا ناشتہ بنا کر انہیں دیا اور یاد دلایا کہ میں نے امی کی طرف جانا ہے۔ شکر تھا کہ انہیں خیال آ گیا اور وہ جلد ہی مجھے امی کی طرف چھوڑ گئے، جبکہ خود انہیں اپنے کام پر جانا تھا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، دیکھا میری بھابھی کے کمرے کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ میں بھاگ کر امی کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ امی کی حالت ٹھیک نہیں تھی، رنگ خاصا پیلا پڑ چکا تھا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں، جبکہ حماد ان کی گود میں سر رکھے نہ جانے کب سو گیا تھا۔ امی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں اتنا ہی کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حماد بھی اٹھ گیا تھا۔ آپ دونوں نے کچھ کھایا؟ نہیں آپی، پلیز
آپ میرے ساتھ امی کو ہسپتال لے چلیں۔ اور اس نے اسی وقت محلے کے ہی ایک انکل کا رکشہ تھا، انہیں کال کی اور چند منٹ میں رکشہ آ گیا تھا۔ میں نے اور حماد نے بامشکل امی کو اٹھایا، مگر امی کہنے لگی شہزاد کو بلا لو، وہ کیا کہے گا کہ مجھے بتایا تک نہیں۔ حماد کو غصہ تو بہت آیا، وہ رات والے واقعے کی وجہ سے شدید غصے میں تھا کہ شہزاد بھائی کیسی امی کو اس حالت میں دیکھ کر بھی آرام سے سو گئے تھے جا کر۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اشارے سے اسے چپ کروا دیا اور کہا جاؤ اٹھاؤ بھائی کو۔ جب تک امی کو کمرے سے باہر لائے شہزاد بھائی بھی آنکھیں رگڑتے ہوئے وہیں آ گئی۔ امی کو آرام نہیں آیا ابھی تک؟ اور تم کب آئی؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگے۔ بھائی میں ابھی آئی ہوں، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ ہم امی کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، رکشہ باہر کھڑا ہے، آپ بھی تھوڑی دیر بعد ناشتہ وغیرہ کر کے آ جائیے گا۔ شہزاد نے سر ہلاتے امی کو سہارا دے کر رکشے میں بٹھایا اور خود پھر گھر کے اندر چلے گئے، جبکہ حماد چپ نہ رہ سکا۔ آپی دیکھ رہی ہیں نا آپ کتنا بدل گئے ہیں بھائی۔ اچھا چھوڑو، اللہ ہماری ماں کو صحت دے۔ ہسپتال صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ امی کی حالت دیکھتے ہی انہیں ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے۔ میں اور حماد باہر بیٹھے روتے ہوئے دعائیں کر رہے تھے جب ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، مگر آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ ان کا علاج شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ جلد ہی وہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں بہن بھائی کو یوں پریشان حال دیکھا تو تفصیل سے بتاتے ہوئے تسلی بھی دینے لگے۔ ہوتے ہیں کچھ اچھے لوگ بھی جو یوں غیروں سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں، جبکہ اپنے گھر میں اپنا ہی بیٹا اور بہو ابھی تک ہسپتال تک نہیں پہنچے تھے اور نہ ہی کال کر کے خیریت دریافت کی تھی۔ بھابھی کو شاید ہسپتال کے اخراجات کی فکر تھی کہ ان کے شوہر کو یہ سب کرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم امی سے ملے تھے، وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ رہی تھی، رنگت بھی تبدیل ہو رہی تھی۔ حماد کتنی ہی دیر ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے چومتا رہا۔ ہم دونوں ہی خود کو سنبھال چکے تھے اور امی کے سامنے تو اب بالکل بھی پریشان نہیں ہونا تھا۔ اور پھر شہزاد بھی اپنی بیوی کے ساتھ آ گیا تھا۔ سوئی ہوئی محبت ایک بار جاگی تھی، آنکھوں میں پانی بھی تھا امی کی حالت دیکھ کر، مگر یہ صرف وقتی جذبہ ثابت ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پھر بیوی کے زیر اثر آ چکے تھے۔ امی کو 2 دن ہسپتال میں رکھا اور میں اپنے شوہر کی اجازت سے اپنی ماں کے پاس رکی رہی۔ امی کو گھر لے آئے، مگر میں زیادہ دن ان کے پاس رک نہیں سکتی تھی۔ بیٹیوں کو کہاں اجازت ملتی ہے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی۔ میں سوچ رہی تھی کاش ایسا ہوتا کہ بیٹیاں اپنی ماؤں کو اپنے پاس رکھ سکتی، ان کی خدمت کر سکتی۔ کیسی لگی آپ کو کہانی ضرور بتائیے گا، اور ساتھ پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔